إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ آیت اور روایت دونوں کی مناسبت سے آج کی گفتگو انشاءاللہ ذکر الہی پر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہو رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بہترین عبادت ہے، سب سے اچھی عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، عمدہ عبادتوں میں سے ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بقول اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس میں محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ محنت بہت زیادہ اس میں نہیں ہے، نہ آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے۔ بس آدمی کو اللہ رب العالمین سے لگاؤ اور اس سے تعلق ہونا چاہیے، اور ڈھیر سارے اذکار انسان کام کرتے کرتے کر ڈالے گا۔
اپنے دیگر مشغولیات میں مصروف رہتے ہوئے ان کاموں کو ذکر کو انجام دے سکتا ہے، اور وہ ایسے تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جس میں اللہ رب العالمین کو یاد نہ کیا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم کا تو ڈھانچہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بنا روح کے اس ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ، آدمی اٹھے بیٹھے رکوع کرے سجدہ کرے لیکن انسان کی توجہ ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف نہ جائے، ظاہر ہے کہ ایسی نمازیں کل قیامت کے دن انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اعمال صالحہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہو، بے روح جسم کی طرح سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر الہی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے قریب کرنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہر عمل علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق ذکر الہی ہے۔ ہر عمل جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، قربت حاصل ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب اس حوالے سے ایک بات اور ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ذکر عام ذکر، آدمی اپنی دکان پر ہے، کاروبار کر رہا ہے اور اس کاروبار میں شریعت کے احکامات کو ملحوظ رکھتا ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ نماز ذکر ہے، تلاوت ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، حج ذکر ہے، صدقہ و خیرات ذکر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عام ہے، ایک ذکر یہ ہے، اور دوسرا جو ذکر عام طور سے اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، اس ذکر کو کہا جاتا ہے ایسی خاص دعائیں جن دعاؤں کے الفاظ قرآن مجید کے ہوں، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہوں، یعنی مختصر یوں کہہ لیا جائے قرآنی دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں، یا وہ الفاظ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہوں، جنہیں ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں، معصور دعائیں جن کو ہم کہتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ دعا کب پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، وقت بھی متعین ہو، تعداد بھی متعین ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر دعا کو ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم باسمک اموت واحیا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک موقع ہے اور اسی موقع پر یہ دعا پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس کا ایک موقع ہے کہ جب آدمی سو کر کے بیدار ہوگا تب یہ دعا پڑھے گا، اور ایک بار پڑھے گا، کوئی 3 بار پڑھے گا تو نیک کام نہیں کرے گا، اس کا وہ کام نیک کام نہیں ہوگا۔ ایک بار پڑھنا ہے، آدمی لباس پہنے ایک بار پہنے گا، ایک بار جو ہے دعا پڑھے گا، تو الفاظ یا تو اللہ کے ہوں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور ان دعاؤں کا وقت متعین ہو، اسی موقع پر پڑھنا ہے، اور یہ دعا اتنی تعداد میں ہی پڑھنی ہے، نہ اس سے کم کر سکتے نہ اس سے زیادہ کر سکتے۔ انہیں خاص ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کے نہ الفاظ اللہ کی کتاب میں ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، لیکن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیے، ہماری بہت ساری خواتین ہیں
ان کے گھروں میں 24 سورہ نمبر 24 سورہ باقاعدہ قرآن کی کچھ مختصر صورتیں، متعین صورتیں، ان صورتوں کی جھوٹی اور نقلی فضیلتیں، اور اس کے بعد وہ دعائیں، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پتلا کتابچہ، یہ ہارٹ کی دعا ہے، یہ شوگر کی دعا ہے، یہ ٹائیفائڈ کی دعا ہے، یہ روزی بڑھانے کی دعا ہے، اور ان دعاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دعائیں وہی ہیں جن کے الفاظ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے صادر ہوئے ہیں، وہی مسنون دعائیں ہیں۔ انہیں کب پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بزرگوں اور مولویوں کے گڑھے ہوئے الفاظ اور دعائیں یہ برکتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ کھول لیجئے، فیس بک کھول لیجئے، واٹس ایپ کھول لیجئے، بہت ساری دعائیں آتی ہیں اور بڑی پیاری لگتی ہیں بظاہر، لیکن اگر ان کے الفاظ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں تو وہ کوڑیوں سے بھی مہنگے ہیں، وہ کوڑیوں سے بھی سستے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایسی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت تک کے لیے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ ہمیں اتباع انہی دونوں کی کرنا چاہیے، ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے۔ اور جب آدمی قرآن و سنت کی دعاؤں کو جب پڑھے گا، اہتمام کرے گا، جس وقت پڑھنا ہے اس وقت پڑھے گا، جتنی تعداد میں پڑھنی ہے اتنی تعداد میں پڑھے گا، تو ایسی ہی دعاؤں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام عبادتوں میں اس کا مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے، بہت اونچا اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ محنت کم، ثواب زیادہ انسان کو ملتا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل بتا دوں؟ وازکاها عند ملککم، سب سے زیادہ وہ پاکیزہ ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک۔ وارفعها فی درجاتکم، تمہارے درجے کو بھی بلند کرنے والے ہیں۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة والورق، اور سونا چاندی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ وخیر لکم، اور اس بات سے بھی بہتر ہے ان تلقوا عدوکم، کہ تم ملاقات کرو اپنے دشمن سے، فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، وہ تمہاری گردن کو مارے اور وہ تمہاری گردن کو مارے، تم ان کی گردن کو مارو وہ تمہاری گردنوں کو مارے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس چیز کی اتنی فضیلت ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذکر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے جس کا اتنا مقام ہے۔ سونا چاندی خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رب العالمین کے نزدیک پاکیزہ ہیں، درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اعمال میں سب سے بہتر ہیں جب ذکر اس انداز سے کیا جائے گا جس ذکر کا تذکرہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہوگا اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہوگا۔ یہ مولویوں کے، درویشوں کے، راہبوں کے، یہود و نصارہ کے گڑھے ہوئے الفاظ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں جو پائے جاتے ہیں، ان سب کو کوڑے دان میں ڈال کر کے آگ لگا کر کے جلا دینا چاہیے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بدعتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہ سنت سے دور کرتے ہیں انسان کو۔ صرف وہ دعائیں پڑھی جائیں جن دعاؤں کا تذکرہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں ہے، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ذکر کا اہتمام کرتے ہیں
تو دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. نشانی ہے عقل مندوں کی. رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں رات جاتی ہے دن آتا ہے, دن چلا جاتا ہے رات چلی آتی ہے, رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. پھر اللہ رب العالمین اس کے آگے عقل مندوں کی نشانیاں بتاتا ہے. وہ نشانی کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے, وقعودا بیٹھ کر کے کرتے ہیں, وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے اپنے پہلو کے بل رات میں سوئے ہوئے ہیں. نیند کھل گئی, اچانک کھل گئی, گھبراہٹ کی دعا پڑھ لیا, آنکھ کھل گئی, استغفر اللہ کہہ دیا, سبحان, ایک گھونٹ پانی پی لیا, الحمدللہ کہہ دیا. ایک ایک لقمہ کھانا انسان کھائے اور اس پر الحمدللہ کہتا جائے. یہ سب ذکر ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ سب اذکار وہ ہیں جو انسان کے نام اعمال کو کل قیامت کے دن بہت بلند کر دیں گے, ثواب کو بڑھا دیں گے انسان کے. تو یہ عقل مندوں کی نشانی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو منافق ہوتا ہے, ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار عقل مندوں میں ہے یا ہمارے اندر منافقین کے اوصاف پائے جاتے ہیں. عقل مندوں کی نشانی تو یہ ہے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور منافق کے بارے میں رب العالمین قرآن حکیم میں کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کوئی دے نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کو, لیکن ان کے اپنے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ میں چالاکی کر گیا, جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ, یہ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. ان کی طبیعت نماز پڑھنے میں نہیں لگتی ہے. سوچئے, غور کیجئے, ہمارا اپنا شمار عقل مندوں میں ہے یا منافقین میں ہے. ان کی طبیعت نماز میں نہیں لگتی ہے. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے, طبیعت نہیں چاہتی, بس آ گئے. اور آتے نہ تو مسلمانوں کے سماج اور معاشرے سے نکال کے خارج کر دیے جاتے, اسی لیے آتے تھے. اور مسجد میں جب اندھیرا رہتا تھا فجر میں اور عشاء میں تو ڈنڈی مار جاتے تھے, نہیں آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلانے کا ارادہ ایسے لوگ گھروں میں کر لیا تھا. بہرحال وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے, سستی اور کاہلی کی طرح سے آ گئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ذرا ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے آرام سے. یہ فکر نہیں ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو نیند آ جائے گی, یہ فکر نہیں ہے. ذرا چست اور چالاک ہو کر کے بیٹھے. نمازوں میں کھڑے ہونا اور انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہونا, میرے بھائیوں, یہ منافقین کے اوصاف کو رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے. یراؤن الناس, یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاتے ہیں لوگوں کو. ارے جمعہ میں نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. میرے بھائیوں, جمعہ کی نماز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں. باقی جمعہ حاضری سے کوئی مطلب نہیں ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر بہت معمولی کرتے ہیں, بہت معمولی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر بیان کرتے ہوئے کہا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, وہ منافق کی نماز ہے. بیٹھا رہتا ہے, سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے.
یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے جلدی سے آتا فٹافٹ پرندوں کی طرح چونچ مار کر کے 9-2-11 ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر بہت معمولی کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے. رب العالمین کا کم ذکر کرنا، ذکر الہی کی پابندی نہ کرنا، یہ نشانی ہے، اوصاف ہے، صفت ہے منافقین کی. لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ بہت ہلکے جو زبان کے پر ادائیگی جن کی بہت آسان ہے، ایسے کچھ اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ثواب ہے. کچھ باتیں پچھلے جمعہ میں آ گئی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں. کوئی پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، ہر شخص کے لیے ان کی ادائیگی بے انتہا آسان ہے، بے انتہا آسان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ایڈ کر لے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسے کلمات ہیں جو انتہائی آسان ہے زبان پر، لیکن رب العالمین کے میزان میں بڑے وزنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب تھے. لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. ایک فائدہ تو یہ نبی کے محبوب کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تساقط ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ. ایک درخت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس درخت کے پتے پیلے ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ پیلے پتے جو درخت کے ہیں اس کے پتے گر جاتے ہیں زمین پر اور بہت آسانی سے گر جاتے ہیں، ایسے ہی بندہ جب تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحلیل اور تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے تو اسی پتوں کی طرح سے انسان کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کلمات بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو رب العالمین کے عرش کے پاس یہ کلمات جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور عرش الہی کے ارد گرد گردش کرتے ہیں. بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے، ایسے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. اور اس میں جب کان لگا کر کے سنتے ہیں فرشتے تو جس آدمی کی زبان سے وہ کلمہ نکلا ہوا ہوتا ہے اس آدمی کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں. یہ تسبیحات کلمات یہ معمولی کلمات نہیں ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. لیکن یہ ایک بات ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو ذکر کرتے ہوئے یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب سبحان اللہ کہیں تو زبان سے وہ کلمات ادا ہوں اور دل اس کا احساس کرے، اطمینان سے کہیں. ایسے فرفر کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فائدہ نہیں دیتا. آدمی زبان سے ذکر کرے، دل سے ذکر کرے، یہ دونوں طریقے جائز ہے، اس میں جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرے اور دل کے اندر اللہ کی پاکیزگی کا احساس ہو، زبان سے ادا کرے اور دل اس کا اللہ رب العالمین کی حمد کے لیے آمادہ ہو. آدمی زبان سے اللہ اکبر کہے اور اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا احساس ہو. میرے بھائیوں، انسان کے بدن میں اللہ رب العالمین نے 360 جوڑ رکھے ہیں اور ہر جوڑ اپنی طرف سے صدقہ چاہتا ہے. لہذا صدقے کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کثرت سے
یہ تسبیحات کا اہتمام کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد زحزح نفسہ عن النار، اس دن اگر اس کا انتقال ہو گیا، جس دن اس نے ان کلمات کا اہتمام کیا ہے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ فقد زحزح نفسہ عن النار۔ لہذا ان کلمات کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد سوتے وقت کہیں پر ہمارا سامان رکھا ہوا ہے مال کی رکھوالی کے لیے، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی 5 نمازوں کے بعد سوتے وقت کہیں سامان ہے وہاں سے چوری ہو رہی ہے، یہ بات آپ کو جاننا چاہیے کہ شیاطین بھی ہمارے مالوں سے چوری کرتے ہیں، ہمارے روپے پیسے چوری کر جاتے ہیں، لیکن اگر آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے تو محفوظ رہتا ہے۔ اور آیت الکرسی تو اتنی پاورفل دعا ہے کہ بعض لوگ جو جادو کرتے تھے اور جادو کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ جادو کرنا شرک ہے، حرام ہے، وہ اپنے زمانے جادو کی کہانیاں سناتے ہوئے کہتے ہیں، بہت ساری کتابوں لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو افریقہ کا تھا، اور اس نے اپنے جن کو بھیجا کہ جا کر کے فلاں شخص پہ جادو کر کے آ جا، اس سے حسد کرتا تھا وہ۔ جب وہ گیا، جس پر جادو کرنا ہے اس جن کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اس جن کی آنکھوں سے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بعد میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ بندہ بڑے اہتمام سے آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ جو اذکار ہیں یہ معمولی اذکار نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کا نام ذکر ہے، اسی کا نام ذکر ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں مولا ہم کمزور ہیں، اپنے اندر کوئی بساط نہیں ہے، تو اپنی حفاظت میں ہمیں رکھ، یہ التجا کرنے کا نام ذکر ہے۔ لہذا آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کی ایک بات اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر 5 نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جہاں بہت سارے اذکار کرتا ہے وہاں پر اگر آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرے، آیت الکرسی کا بھی اہتمام کرے 5 نمازوں کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، موت کے علاوہ اسے کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ یعنی اگر اس آدمی کی موت نہیں آئی تو ہی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگر موت آ گئی اسی دن تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے آیت الکرسی کی طاقت، یہ ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کا فائدہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات اور ہمیں یاد رہنا چاہیے، بڑا آسان سا جملہ ایک اور آپ لیتے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو الفاظ یاد ہیں، اہتمام کرے نہ کرے یہ ان کی ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کو یہ کلمہ یاد نہ ہو؟ لیکن یہ کلمہ گرچہ الفاظ میں بہت چھوٹا ہے لیکن بہت وزنی ہے۔ کتنا وزنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ، اور یہاں پر صبح اور شام سے تھوڑی سی وضاحت ہو جانی ضروری ہے۔ صبح کا مطلب ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور شام کا مطلب ہوتا ہے مغرب کا وقت ہونے سے پہلے، بعد میں نہیں، وہ رات ہو جاتی ہے۔ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مساء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مساء کہتے ہیں عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے والے وقت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ یہ کلمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء
جن کو یاد ہے وہ اہتمام کریں، جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ پہلے فرصت میں یاد کریں. فائدہ کیا ملے گا؟ 100 نیکیاں ملیں گی، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ مٹیں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ وَقَالَ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، نظر بد کے شکار ہیں، جادو ہو جاتا ہے ان کے اوپر، کاروبار کا نہیں چلتا ہے، اور اسی طریقے سے طرح طرح کے مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں اور جائز ناجائز ہر طرح کا روپیہ کراتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ان اذکار کا اہتمام کیا جائے نمازوں کی پابندی کے ساتھ، کسی بھی شیطان کا، کسی بھی جادوگر کا، کسی بھی حاقد کا کوئی اثر، اس کا تیر آپ کے اوپر لگ نہیں سکتا. لہذا اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. ایک دعا اور بتا دیتا ہوں، جس سے کہ سوئی کی گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. تین مرتبہ صبح و شام، جب صبح و شام کہا جائے گا تو فجر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا. ہاتھ پکڑ کے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جائیں گے. معمولی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائیں. ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو انتہائی طاقتور ہے، پاورفل ہے. وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا بھی یاد کر لیں اور معنی کے ساتھ یاد کریں. سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ خطبہ جمعہ کا موقع اتنا لمبا موقع نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشریح کی جا سکے، ورنہ ایک دعا اور ایک دو دعاؤں میں پورا وقت نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے حوالے سے فرمایا صبح و شام تین مرتبہ جو اہتمام کرتا ہے لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچے گی. اچانک اموات میں اچانک ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، اچانک ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اچانک فالش کا اثر نہیں ہوگا، اچانک بے ہوشی آپ کے اوپر نہیں آ جائے گی. آپ پورے طور سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے رہے ہیں. اور سنیے، میں سنا بھی اس حوالے سے حدیث کا واقعہ حضرت مسلم کی روایت سے حوالہ مجھے کنفرم نہیں یاد ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8ویں نمبر کے بیٹے ہیں. اس دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ان کے اوپر فالش کا اٹیک ہو گیا. لوگ ان کو نگاہوں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مجھے دیکھتے ہو. دیکھنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے اوپر فالش کا اٹیک کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے دن یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا. یہ دعائیں معمولی نہیں میرے بھائی، یہ دعائیں معمولی نہیں ہیں. ان دعاؤں کو احترام کیجیے، پڑھیے. اور ایک آسان دعا اور بتا دوں آپ کو، درود شریف پڑھیے. کب پڑھیں گے؟ صبح و شام. صبح و شام درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. میں اس کا فائل جو ہے درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا، جو میرے اوپر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ دے، وحین یمسی عشرا، شام کے وقت 10 مرتبہ پڑھ دے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کی سفارش کر کے میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ کون سفارش کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور درود کے ایسے بہت سارے فوائد ہیں، یہ ہم ساری چیزوں کو دور کر دیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم کثرت سے درود کا اہتمام کریں. اور آخری بات یہ کہ جب ہم دعائیں پڑھیں تو دعاؤں کے پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا عظمت کا احساس ہو، اپنی عاجزی کا بھی احساس ہو. ہم کچھ نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہے ہیں. عاجزی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ
آہستہ آہستہ ان اذکار کو کرنا چاہیے. وہ ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق لا الہ الا اللہ ادھر منفی ادھر منفی، یہ سب صوفیہ کا طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے تھے فوج میں جا رہے تھے، اونچائی پر چڑھنے لگے. اب لوگوں نے زور سے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اونچائی پر چڑھ رہے تھے، بلندی پر چڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا جو چلا چلا کر کے تم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہو نا، یہ جس کو سنا رہے ہو وہ سننے والا یہ بہرا نہیں ہے، نہ گونگا ہے، یعنی اللہ رب العالمین. لہذا آہستہ آہستہ ان اذکار کو کرنا چاہیے. اور جب یہ اذکار ہم کریں کتنا ہو انگلیوں پر بھی نہیں، یہ انگلیاں اللہ رب العالمین کو قوت گویائی عطا کرے گی، روشنی کو عطا کرے گی. کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی. یہ مالے جھالے پر نہیں پڑنا ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. یہ مالے والے کا تصور اسلام میں نہیں. یہ سب پنڈتوں اور برہمنوں اور سادھوؤں کی آنکھیں سب چیزیں آئی ہوئی ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لہذا ان سب آداب کو محفوظ رکھیں گے میرے بھائیوں، بے شمار فائدے انشاءاللہ حاصل ہوں گے. ان اذکار کے پڑھنے کا، ان دعاؤں کے پڑھنے کا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر سنت کے مطابق کر سکیں. ان الفاظ میں کریں جو الفاظ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہیں. رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارا تعلق اپنے آپ سے رب العالمین کو مضبوط بنا دے. رب العالمین ہمیں سے جو پریشان ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.